یہاں تو ہمارا سبق ہے، 26ویں پارے کا آخری صفحہ بھی کھول لیں، وہ نشانی بھی ساتھ رکھیں کیونکہ ساتھ ساتھ ہم نے وہ مقام بھی دیکھنا ہے۔ بالکل آخری صفحہ 26ویں پارے کا 470 وہاں نشانی رکھنی ہے۔ عرض کیا تھا کہ سورۃ ہود کے اندر 4 دعوے بیان فرمائے گئے۔ پہلا دعویٰ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ، دوسرا دعویٰ کہ عالم الغیب صرف اللہ، تیسرا دعویٰ آپ دوستوں کو لکھوایا تھا کہ بہادری کے ساتھ مسئلہ بیان کرو، اور چوتھا سورۃ ہود کا دعویٰ تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے، میرے محبوب آپ تسلی رکھیں۔ 3 قصے گزر چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ ان 3 قصوں کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ تھا کہ ان انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب یہ چوتھا قصہ آ گیا، اور 5واں قصہ آگے آ رہا ہے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ ان 2 قصوں کا تعلق ہے دوسرے دعوے کے ساتھ۔ دونوں پیغمبر عالم الغیب نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ نہ چلا کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں، ورنہ ان کے لیے بچڑا ذبح نہ کرتے۔ فرشتوں کو بھی یہ پتہ نہیں چلا ہمارے لیے بچڑا گھر میں ذبح ہو رہا ہے، تو یہ فرشتے بھی اللہ کے پیغمبر بھی عالم الغیب نہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جب فرشتے انسان نوجوان حسین و جمیل بن کر آئے، وہ پریشان ہو گئے کہ قوم میری بد کردار ہے، کیا بنے گا؟ اگر حضرت لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ 2 قصے ہیں جی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور البتہ تحقیق آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، آ گئے انسانوں کی شکل بنا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشریٰ ساتھ خوشخبری کے، بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے کی خوشخبری لے کر آ گئے۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو، ایک بار سلامن پر ایک بار لکھ لیں، پھر میں جملہ عرض کرتا ہوں، علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، عبارتی سلمنا سلامن، سلمنا سلامن، یہ جملہ فعلیہ ہے نا، جس میں دوام نہیں ہوتا، ہمیشگی نہیں ہوتی، استمرار نہیں ہوتا، اس لیے ایک بار والا معنی کیا۔ سلام ہو آپ پر، سلام کیا ہے ہم نے آپ پر، ایک بار سلام کرنا۔ قال سلامن، دیکھا نا فرق ہے، اب سلامن علیکم یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں ہمیشگی ہوتی ہے، دوام ہوتا ہے، تو معنی یوں کریں گے، قال سلامن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ہمیشہ ہمیشہ سلام ہوں۔ فما لبثا، پس نہیں ٹھہرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان جاء بعجل حنیذ، یہ کہ لے آئے بچڑا حنیذ بھونا ہوا۔ اب سورۃ الذاریات دیکھیں جو حوالہ عرض کیا تھا، 26ویں پارے کا آخری صفحہ، دونوں کو ساتھ ساتھ ملائیں گے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز، استفہام تشویق کی کہ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ ضیف مہمان، کون سے مہمان؟ المکرمین، بڑی عزت دیے ہوئے اللہ کریم کے ہاں، بڑے معزز مہمان۔
اذ دخلوا علیہ جب داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فقالوا سلاما پس انہوں نے کہا سلام ہو آپ پر، ایک بار آپ پر سلام ہو۔ قال سلام، حضرت نے فرمایا تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلام ہو۔ قوم منکرون، حضرت نے دل میں کہا قوم منکرون، یہ تو قوم ہے ناواقف، یہ تو ناواقف لوگ ہیں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں۔ دل میں کہا یا آپس میں میاں بیوی نے کہا بھئی ہم ان کے واقف نہیں ہیں، یہ کون ہیں؟ فراغ الی اہلہ، پس چلے گئے خفیہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل کی طرف، گھر کے اندر تشریف لے گئے، ان کو بٹھایا ہوگا۔ فجاء بعجل سمین، پس لے آئے ایک بچڑا، سمین موٹا تازہ بچڑا جو تھا اس کو ذبح کیا۔ سالن بنانے میں تو دیر لگ جاتی ہے، ذبح کیا جلدی جلدی، گوشت پر اس کی بوٹیاں بھونی، مہمانوں کے سامنے ٹرے میں رکھ کر پیش کر دیا۔ اب یہ نہ مجھ سے پوچھا بھائی ٹرے کا لفظ کہاں ہے، یہ تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو پیش کر دیا جی۔ فکر اچھا اب وہاں پر لفظ کیا ہے؟ فَأَنْجَا بِجْلٍ حَنِيس، حنیس کا معنی بھونا ہوا، اور سمین کا معنی موٹا تازہ۔ تو ہماری مہمان نوازی کیا ہوتی ہے؟ بھئی جو مرغی بیمار ہے، بکرا بیمار ہے، ذبح کر کے مدرسے بھیج دو، بھئی کھانے کے قابل نہیں، یہ طالب علم کھائیں گے۔ اور حضرت نے سمین جو موٹا تازہ بچڑا تھا وہ حضرت نے ذبح کیا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ سن لے مجھ سے۔ چھوٹا بچہ آیا اور اس کے پاس مٹی کا برتن تھا، پرانا دور تھا، تو اس میں دودھ تھا، 5-10 کلو دودھ۔ مسجد کے مولوی صاحب کو کہا میاں جی مولوی جی بیٹا یہ دادی اماں نے دودھ بھیجا ہے آپ کے لیے۔ تو مولانا صاحب بھی حیران ہو گئے، بھئی اتنا عرصہ ہو گیا مجھے اس محلے میں، کبھی اس کی دادی اماں کو دودھ کا خیال نہیں آیا تھا، آج کیسے خیال آ گیا؟ اس کا بیٹا یہ دادی اماں نے دودھ بھیجا ہے، آج کیسے خیال آ گیا؟ بچے جھوٹ نہیں بولتے، معصوم ہوتے ہیں نا، ہمارے جیسی فنکاریاں اور مکاریاں تو ان کو آتی نہیں۔ تو بچے نے کہا حضرت وہ بلی نے دودھ میں منہ ڈال دیا تھا، دادی نے کہا مولوی صاحب کو دیا۔ یہ حال ہے، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ اچھا اگلی اور بات جو آپ دوستوں کو سنانی ہے، حضرت نے ان سے پوچھا بھی نہیں بھئی چائے پینی ہے، روٹی کھانی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہم تو پوچھتے ہیں نا، 3 قسم کے بندے ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں چائے پیو گے جی، چائے پیسو، پنجابی والے کہتے ہیں چائے پینی ہے، بندے کو شرم آ جاتا ہے، نہیں جی مہربانی بس۔ اچھا دوسرے وہ ہوتے ہیں جو وہی الفاظ کہتے ہیں لیکن انداز سنیں، چائے پیو گے، کیا معنی میں پلا کر چھوڑوں گا؟ ایسے نہیں چھوڑتا، چائے پینی ہے، چائے پیسو، چائے پیو گے، لفظ وہی ہے، بھئی کیا مطلب میں پلا کر چھوڑوں گا؟ تیسرے وہ ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں جی چائے تو نہیں پیو گے، اب پہلے کہہ دیا نہیں پیو گے، بندہ ہاں کیسے کرے؟ وہ تسا چاہ تو نہ پیونی ہو سی نا، بندہ کی میں ہاں کرے؟ اور حضرت نے پوچھا ہی نہیں، اندر چلے گئے اور موٹا تازہ بچڑا وہ ذبح کر، ہی اخلاق ہے۔ اب دونوں حوالے ملانے ہیں۔ فلما رائدیہم، سورۃ ہود، پر جب کہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، نہیں بڑھتے اس کی طرف، ہاتھ تو لمبے ہی نہیں ہوتے ان کے، بھئی آگے ہاتھ بڑھائیں اور کھائیں۔ ناکرہم، بے گانا سمجھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، بھئی یہ تو کوئی دشمن معلوم ہوتے ہیں۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور چھپایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی وجہ سے دل میں ڈر گئے، حضرت دل میں ڈر گئے۔ کیوں؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا اس دور کا قانون تھا کہ جو بندہ کسی کے گھر سے کھانا نہ کھاتا وہ دشمن سمجھا جاتا تھا، اور جو بندہ کسی کے گھر سے ایک لقمہ بھی روٹی کا کھا لیتا جان قربان کر دیتا تھا، نمک حرامی نہیں کرتا تھا۔ ہمارے والا دور تو نہیں ہے نا، جس کے ساتھ دوستی رکھیں گے دھوکہ اسی کو دیں گے، جس کے ساتھ تعلق رکھیں گے بے ایمانی اسی کے ساتھ کریں گے۔
وہ مہمان کو دیکھتے کھانا نہیں کھا رہا، میرے گھر کی چیز نہیں کھاتا تو یہ تو کوئی دشمن ہے۔ حضرت ڈر گئے دل میں۔ قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے ڈرو نہیں۔ اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دل میں ڈرے تھے۔ علماء دیکھیں میری طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دل میں ڈر گئے تھے۔ اوجس منہم خیفہ کا معنی ہوتا ہے دل میں ڈر محسوس کیا، دل میں ڈر گئے۔ جب دل کے اندر ڈر چھپایا، فرشتے دل کا حال تو نہیں جانتے تھے، ان کو کیسے پتہ چلا حضرت دل میں ڈر گئے ہیں؟ مبتدئین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے، مہمانوں نے کہا ڈر نہیں، فرشتے دل کا حال جانتے ہیں تو پیر فقیر دل کا حال کیوں نہیں جانتے ہیں؟ مولانا جواب قرآن میں موجود ہے۔ 26ویں پارے پر تو ہاتھ رکھنا ہے نا، یہ 14واں پارہ کھول لیں، سورت کا نام ہے سورت الحجر۔ سورت الحجر، یہاں بھی یہی قصہ ہے۔ سورت الحجر آیت نمبر 51 ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ مَنْ سَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، جلدی کریں، جلدی بیٹا کر صاحب، صفحہ رسو بیٹا 239۔ وَنَبِّئْهُمْ مَنْ سَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور خبر دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، فَقَالُوا سَلَامًا، بس انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو، حضرت سلام کیا۔ اب بچڑا بھون کر رکھا، ہر جگہ تفصیل نہیں ہوتی کسی کی، اندر چلے گئے پوچھا بھی نہیں، موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا سامنے رکھ دیا، وہ کھاتے نہیں، حضرت دل میں ڈر گئے۔ یہ تو بات ذہن میں ہے نا دوستوں کے دل میں ڈر گئے۔ جب دل میں ابراہیم علیہ السلام ڈرے، قال حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان سے کہنے لگے انا منکم وجلون، یقیناً ہم تم سے ڈر محسوس کرنے والے ہیں۔ زبان سے بول پڑے میں دل میں ڈر رہا ہوں، تم دشمنوں کیوں گوشت نہیں کھاتے؟ قرآن نے مسئلہ حل کر دیا بیٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے، فرشتے دل کا حال نہیں جانتے تھے، حضرت نے زبان سے فرمایا مجھے ڈر محسوس ہو رہا، انا منکم وجلون، تب فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں۔ اشکال حل ہو گیا۔ اللہ کی رحمت ہو ہمارے اساتذہ پر جنہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا، آمین کہیں۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، 26واں پارہ بھی دیکھیں ساتھ۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، دل میں چھپایا ان سے ڈر، قَالُوا لَا تَخَفْ، فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم آدمی نہیں۔ وَبَشَّرُوهُ، اچھا وہ ایک پیچھے آیت رہ گئی، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، 26واں پارہ، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، پس قریب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بھونے ہوئے بچڑے کو ان کی طرف، یہ بسم اللہ کرو کھاؤ۔ قال، فرمانے لگے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا، آپ کے لیے لایا ہوں۔ فاوجس منہم، انہوں نے پھر بھی نہیں کھایا، پر چھپایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ان سے ڈر، دل میں ڈر گئے۔ قالوا، اور جب زبان سے کہا میں ڈر رہا ہوں، وہ کہنے لگے لا تخاف، ڈرنے کی ضرورت نہیں حضرت، ڈرو نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، خوشخبری دی انہوں نے اس کو ایک لڑکے کی جو بڑا علم والا ہوگا، نبی ہوگا۔ اب مولانا آپ کو مہمان نوازی کے آداب بھی بتا دوں، 26ویں پارے کو دیکھے نا تو فقالوا سلاما، قال سلام، یہ سب سے پہلا ادب ہے سلام کرنا، خوش آمدید کہنا مہمان کو، مہمان بھی کہے سلام، اور مہمان کو بڑی خوش دلی کے ساتھ ملنا۔ ایک کیری مصیبت سارے تے نازل ہو گئی، یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے بے جان چھوٹے، یہ کیا نا، بشا سلام کیا، سلام کا جواب دیا، یہ بشاشت۔ اچھا، اور اکرام میں مبالغہ کرنا، انہوں نے کہا ایک بار سلام ہو، حضرت نے کہا تم پر بار بار سلام ہو، ہمیشہ ہمیشہ سلام ہو، وسدے رہو شالا، خوش آمدید، موسٹ ویلکم، جی آیا نو، ست بسم اللہ۔ اور فراغ الی اہلہم، او فراغ الی اہلہ، تو فراغ الی اہلہ سے کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے،
مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے۔ فراغا یہ فا بتا رہی ہے، فوراً چلے گئے خفیہ طور پر، دیر نہیں لگائی۔ اور مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ مہمانوں کو بٹھایا، خود اندر چلے گئے، مہمان کے سر پر سوار نہیں ہونا چاہیے۔ اب پنجاب کے ایک علاقے میں رواج ہے، جب ہم وہاں جائیں نا، وہ سامنے ہمارے کھانا رکھے تو سر کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے ہیں بھائی کتنے لقمے کھائے ہیں اس نے۔ میں سچی بات آپ کو کر رہا ہوں، اتنے کھلو بہنے بھائی رکھڑے کیری بوٹی چاہیے مولوی صاحب ہونا، اندازہ لگا۔ حضرت چلے گئے، الگ ہو تک کچھ مہمان آرام کر سکے، کچھ تو اس کو آرام کا موقع دینا چاہیے۔ اچھا، اور ایک اور مسئلہ سمجھ آیا، کھانا مہمان کے سامنے لانا چاہیے، مہمان کو دھکے نہیں دینے چاہیے۔ لوگ ہمیں بٹھاتے ایک جگہ ہیں، جی وہ ذرا آؤ نا جی، پھر کھانے کے لیے ادھر لے گئے، اچھا کھانا کھایا، پھر یہ آرام ادھر کرنا ہے، پھر یہ بیان ادھر کرنا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کھانا مہمان کے سامنے لانا چاہیے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، یہ سارے مسئلے سمجھ آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مہمان پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ پلیٹ خالی ہو گئی، مہمان نے جتنا ڈالا ہے سالن بس ٹھیک ہے، نہیں اور بھر دیا، اور کھاؤ۔ مہمان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے، خوش دلی سے اس کو کہنا چاہیے بھئی آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں، کھائیں، وہ نہیں جی ٹھیک ہے بس میں گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے بس، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور مہمان کے کھانے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ مسئلے کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے جی، آپ جی ڈر گئے، حضرت ڈرو نہیں۔ اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، مسئلہ سمجھا گیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد فرماتے تھے، سامنے مہمان آئے، سلام بھی کیا، جواب بھی دیا، حضرت چلے بھی گئے، سامنے سلام جواب ہو رہا ہے، حضرت کو پتہ نہیں یہ انسان نہیں ہے، ورنہ بچڑا ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور فرشتوں کو بھی پتہ نہیں حضرت ہمارے لیے بچڑا ذبح کر رہے ہیں، ورنہ منع کر دیتے۔ ہم تو کھانے پینے سے پاک ہیں، زندہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، فرشتے عالم الغیب نہیں، اور ہمارے ملک کے مردے عالم الغیب ہیں۔ عجیب بات ہے نا۔ انہوں نے کہا حضرت ڈرو نہیں، کیوں؟ اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، ہم انسان نہیں ہیں، یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ 26ویں پارے پر ہاتھ رکھنا ہے، ہم تو لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی تھی۔ پہلے بیوی سارا پردے میں تھی، جب اس نے سنا بھئی یہ تو فرشتے انسان نہیں ہیں، سامنے آ گئی، کیونکہ نورانیوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ مولانا جملہ تو سمجھو، نورانیوں سے پردہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پردہ تھا۔ کوئی فرق بھی سمجھ آیا دوستوں کو کہ نہیں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پردہ تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہوتی تو آپ سے پردے کا کیا مطلب؟ سامنے آ گئی وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی تھی۔ 26واں پارہ دیکھیں اب، وہاں کیا انداز ہے، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، پس سامنے آ گئی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، فی سرۃ، بولتی ہوئی، اونچی آواز میں بولتی ہوئی آ گئی۔ بچہ جو کٹھائی وقت کھوا نا، بچڑا جو ذبح کیا ہے پھر کھلاؤ نا، بولتی ہوئی آ گئی۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، جب اس کو بیٹے کی خوشخبری سنائی نا فرشتوں نے، تیرا بیٹا پیدا ہوگا، وہ جوان ہوگا، شادی کرے گا، پھر اس کا آگے بیٹا پیدا ہوگا، بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام اللہ نے رکھ دیا، پوتے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ نے رکھ دیا۔ اس نے کہا ہائیں، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، پس ہاتھ مارا اس نے اپنے چہرے کو، ماتھے پہ ہاتھ مارا، وقالت، کہنے لگی عجوز حکیم، میں تو بوڑھی ہوں، حکیم اور باج ہوں۔ سکت وجہ، میری طرف سارے ساتھی دیکھیں، ہمارے علاقے میں تو یہ رواج ہے، عورتیں یوں کرتی ہیں، ہاں کر صاحب سارے پاس یہ رواج ہے۔ اچھا بعض علاقوں میں رواج ہاں ایسے ہاتھ مارتی ہیں۔ اچھا بعض علاقے میں رواج ہے ہاں یہ کیا، تو اس نے بھی حیران ہو کر ہاتھ مارا،
اب لوگ کہتے ہیں قرآن میں ماتم ثابت ہے، ہم نے کہا ماتم کہاں سے؟ اس نے کہا یہ سکت وجہ، اس نے ہاتھ نہیں مارا تھا، یہ ماتم ہے۔ تو نہ یہ غم کی خبر سن کر اس نے ماتم کیا تھا، یا حیران ہو کر یہ اس نے ہاتھ مارا تھا؟ حیران ہو کر قرآن کے لفظ یہ لفظ آ رہے ہیں، دیکھیں نا، فَصَاحِقَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اب ذرا خیال کریں، آیت کو دھیان سے دیکھیں، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، فَصَاحِقَتْ کلام کے اندر تقدیم و تاخیر ہے، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ پہلے ہے، فَصَاحِقَتْ بعد میں ہے۔ یہ جو دونوں میں فا آئی ہوئی ہے نا، فَصَاحِقَتْ فَبَشَّرْنَا، یہ تاکیب ذکری کے لیے ہے، اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ کیا مطلب؟ بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی تھی قائمہ، آئی نہ بولتی ہوئی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، میں پہلے منع کر رہا ہوں، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، پس وہ خبری دی ہم نے اس بی بی کو، بی بی سارہ کو، اسحاق علیہ السلام کی۔ جب خوشخبری سنی، فَضَحِكَتْ، پس وہ ہنس پڑی خوشخبری سن کر۔ یہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ سورت کے اندر جو زاریات ہے وہاں ترتیب ہے، دیکھیں نا، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اس سے پہلے کیا ہے، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، لڑکے کی خوشخبری مل گئی تو بیوی آئی بولتی ہوئی، سکت وجہا، دیکھا خوشخبری پہلے ملی اور وہ بعد میں سامنے آئی۔ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، پس وہ ہنس پڑی۔ ہنسنا کیوں تھا؟ ایک تو خوف چلا گیا کہ یہ دشمن نہیں، ہنسنے کی ایک وجہ، اور دوسری وجہ خوشخبری سننے کے بعد بھی ہنس پڑی۔ ہاں یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، پوتا؟ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی۔ میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ دوستوں کے ذہن میں ہو، کہ 5 انبیاء علیہ السلام کے نام ولادت سے پہلے رکھے گئے، حضرت اسحاق علیہ السلام 1، یحییٰ علیہ السلام 3، عیسیٰ علیہ السلام 4، اور آپ کا نام